تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں تو یہ بھی ہماری خوش قسمتی کی علامت ہے کہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جائیں. اور پھر جھنڈا لینے کے بعد آپ دیکھیے وہ یہ نہیں کہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوں کہ بھول ہی جائیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور انہیں کرنا کیا ہے. فوراً انسٹرکشنز لیتے ہیں, مجھے کرنا کیا ہے, کیا مجھے اسٹریٹ اوے جا کے جنگ کرنی ہے ان سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طریقہ بتا دیتے ہیں کہ ابھی تم آہستہ آہستہ چلو, اور پھر جب پہنچ جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا. اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں جنگ کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہوتی, اور لوگوں کو مارنے سے زیادہ یہ بات عزیز ہوتی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف بلایا جائے. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ قیمتی ہے, کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. دوسری روایت میں 100 اونٹوں کا ذکر آتا ہے, 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ویسے بھی یہ بات بڑی قیمتی ہے, لیکن عین اس وقت, اس موقع کی مناسبت سے کہ مارنے سے زیادہ ان کو ہدایت پر لانا زیادہ فائدہ مند ہے تمہارے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح بھی عطا کرتے ہیں. اس موقع پر بھی سوچئے کہ ان سارے لوگوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں چنے گئے؟ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, وہ کون سی خوبیاں ہوتی ہیں, وہ کون سے اعمال ہوتے ہیں ایسے کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دیتے اور زیادہ مواقع عطا کر دیتے. ہم اپنے اندر کیا چیز لائیں, ہم کیا کریں, اللہ سے مانگیں. اور پھر جہاں تک یہ بات ہے تو وہ محبت کی بات ہے, یہاں کسی اور عمل کا ذکر نہیں کیا جا رہا, دل کے ایک کیفیت کی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان ہے اور اللہ کی محبت ہے, جب اللہ سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی تو پھر ہر کام بھی تو اللہ ہی کے لیے ہوگا نا, کیونکہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. تو جب ہماری محبت اللہ سے ہوگی ہر چیز سے بڑھ کر تو پھر ہمارا ہر کام بھی اللہ کے لیے ہوگا. اب کوئی بات آپ کو کہنی ہے تو کہہ دیجیے, ورنہ میں آگے چلوں گی. آپ کو کیا سمجھ آئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے کیا چیز سمجھ آئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیسا تعلق تھا؟ جی استاذہ, جب یہ آیت اتری تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی تھی اور سب لوگ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو کسی نے کوئی خاص ریئیکشن شو نہیں کیا تھا. تو تب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگرچہ میں چھوٹا سا ہوں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں, اور تب بھی کہا تھا میری آنکھیں دکھتی ہیں, لیکن میں پھر بھی آپ کا ساتھ دوں گا. تو یہ چیز شاید ان کے بچپن سے بلڈ ہو رہی تھی. تیسری بار بھی جی, یعنی وہ بار بار آپ نے جب پوچھا تو حضرت علی ہی بار بار اٹھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی راہ میں جب سبقت کرتا ہے انسان, آگے بڑھتا ہے, چاہے اس کے پاس وسائل نہ بھی ہوں, آپ بیمار بھی ہوں, آپ کمزور بھی ہوں, آپ عمر میں چھوٹے بھی ہوں, اصل چیز کیا ہے کہ کس کے اندر آگے بڑھنے کا کتنا شوق اور جذبہ ہے. السلام علیکم. یہاں میں نے یہ سیکھا کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنے آپ کو اور زیادہ پر امید رکھنا چاہیے, پر امنگ کرنا چاہیے کہ ہمیں کام کرنا ہے, آگے بڑھ کے دین کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. جس طرح سے حضرت علی دیکھے, انہیں تکلیف تھی آنکھوں کی, انہوں نے اپنی تکلیف کو یہ دیکھا, سوچ لیا کہ میں پیچھے رہ کر میں کیا کروں گا, مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے کام کرنا ہے. اور پھر وہ امیر بھی بن گئے, قافلے کے ساتھ جا بھی ملے, اور پھر اس جنگ کے اندر انہوں نے خیبر کا قلعہ بھی فتح کیا. کس قدر بہترین بات, سوچنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ. یعنی ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے پاس یہ وسائل بھی نہیں, ہمارے پاس یہ بھی نہیں, ہمارے پاس یہ بھی نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کامیابی صرف وسائل کے ساتھ نہیں ہوتی, اس کے لیے وسائل سے زیادہ کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. السلام علیکم استاذہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہہ رہے تھے نا کہ میری تم سے ایسے نسبت ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے تھی. اور ایک اہم بات جو میں نے اس حدیث سے لی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا تو وہ جنگ کے اصول سے پتہ چلتے ہیں کہ آپ امیر سے مطلب انہوں نے ان کو ہدایات دی اور دین انہوں نے وہ جنگ کے لیے آگے بڑھے. اس میں مجھے 2 پوائنٹ اچھے لگے. ایک یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے تھے غور و فکر کے لیے, مطلب ایک دم نہیں بتا دی کہ جھنڈا کس کو ملے گا, پہلے سوچنے دیا, لوگوں کو سسپینس میں رکھا, اور باقی سب کی نیت اور جذبہ جو ہے ان کا اجر اس کا مل گیا ہوگا. اور دوسرا پوائنٹ مجھے یہ اچھا لگا کہ جو چیز مطلب اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی قسمت میں لکھی ہے نا, وہ آپ کو مل جاتی ہے. جیسے یہ پوائنٹ ہے کہ اتفاق سے حضرت علی آگے, حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں امید نہ تھی, مطلب وہ ان کی قسمت میں تھی, ان کو مل گیا. صحیح. نیکسٹ حدیث ہے, حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم
عن ابیہ ان رجلا جاء الى سہل بن سعد. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی. قعنبی کئی دفعہ ان کا ذکر گزر چکا ہے. اور پھر ایک شخص سہل بن سعد جو صحابی ہیں ان کے پاس آیا. سہل بن سعد صحابی ہیں جن کے پاس ایک شخص ہے, نام نہیں معلوم. فقال کہا ھذا فلان, یہ فلاں شخص, لامیر المدینہ, مدینہ کے امیر کی طرف اشارہ تھا. اشارہ ہے مروان کی طرف جو ان دنوں مدینہ کا گورنر تھا. یدعو علیا عند المنبر, وہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی کو پکارتا ہے, یعنی ان کا اچھا ذکر نہیں کرتا. قال کہا فیقول ماذا, کیا کہتا ہے؟ قال یقول له ابو تراب, تو اس شخص نے کہا کہ وہ ان کو ابو تراب کہتا ہے. فضحک, تو سہل ہنس پڑے. ابو تراب کا کیا مطلب ہے؟ مٹی کا, مٹی والے. وقال, اور کہا واللہ, یہ سہل کہتے ہیں واللہ ما سماہ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم نہیں نام رکھا ان کا یہ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی. وما کان لہ اسم احب الیہ منہ, اور ان کے نزدیک یعنی حضرت علی کے نزدیک اس سے بڑھ کر عزیز کوئی اور نام نہ تھا. یعنی حضرت علی کو اپنا یہ نام بہت ہی پیارا تھا. تو کیا ہوا, مروان جو کہتا ہے, جیسے وہ ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا نا مزمم, تو آپ نے فرمایا میں تو محمد ہوں. فاستطعمت الحدیث سہلا, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے امید رکھی کہ حدیث بیان کریں سہل. سہل سے درخواست کی کہ حدیث بتائیں, اس کے پیچھے کیا حکمت تھی, کیا کہانی تھی کہ آپ کا نام ابو تراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. وقلت, اور میں نے کہا یا ابا عباس کیف, میں نے کہا ابو عباس یہ کیسے ہوا. ابو عباس کون ہے؟ سہل بن سعد. قال دخل علی علی فاطمہ, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت فاطمہ پر داخل ہوئے, یعنی گھر میں گئے. ثم خرج, پھر نکل گئے. گھر میں آئے, کچھ تکرار ہوئی اور گھر سے باہر چلے گئے. فاستجع فی المسجد, تو مسجد میں جا کے لیٹ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این ابن عمکی, تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے. حالانکہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے. حضرت فاطمہ کے ایک طرح سے دادا ہوتے ہیں, یعنی کہ ام جو ہیں ابو طالب. ٹھیک, تو یہاں پر ابن عمک. قالت فی المسجد, یعنی تمہارے کزن کہاں ہے جیسے کہا جاتا ہے. قالت, کہنے لگی فی المسجد, مسجد میں. فخرج الیہ, تو وہ ان کی طرف نکلے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خود تشریف لے گئے. فوجد رداءہ قد سقط عن ظہرہ, آپ نے دیکھا کہ ان کی کمر سے چادر گری ہوئی ہے. لیٹ گئے تھے اور پھر سو گئے ہوں گے, تو بہرحال چادر ہٹ گئی. وخلص التراب الی ظہرہ, اور مٹی آپ کی پشت کو یا کمر کو لگ گئی تھی. فجعل یمسح التراب عن ظہرہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ سے, آپ کی کمر سے مٹی پوچھنے لگے اپنے ہاتھوں سے. فیقول, پھر فرماتے اجلس یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ کے بیٹھو. تو یہ ہے پیچھے قصہ آپ کی اس کنیت کا کہ آپ کو ابو تراب کیوں کہا گیا, حالانکہ آپ کو ابو الحسن بھی کہا جاتا تھا. تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے عزیز تھے. ایک اور بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ حضرت علی آپ کے داماد بھی تھے اور وہ آپ کی بیٹی سے ناراض ہو کر گھر سے گئے تھے. اگر کوئی اور باپ ہوتا تو وہ کیا کرتا, کس کا ساتھ دیتا؟ بیٹی کا. تو جو لوگ بچوں کے جھگڑے میں اپنی بیٹی یا بیٹے کا ساتھ دیتے ہیں, چھوٹے موٹے جھگڑوں میں, کوئی بڑے مشکل مسئلہ ہو وہ تو اپنی جگہ ہے, چھوٹی موٹی باتوں میں جو عام طور پر ڈیلی بیسس پر اچانک ہی کوئی چیز, کسی چیز پر اختلاف ہوتا ہے, کوئی آرگیومنٹ شروع ہو جاتی ہے, وقتی طور پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے, وہ بول چال تھوڑی سی بند ہو جاتی, تو اس میں جو اپنی بیٹی کا ساتھ دے وہ دراصل اپنی بیٹی کا ہی نقصان کرتا ہے. ایسے مواقع پر چاہے قصور دوسرے فریق کا ہو, اسی کو توجہ دینی چاہیے, اسی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کا حوصلہ ہمت بڑھانی چاہیے, اس کو اعتماد دینا چاہیے, اس کو محبت دینی چاہیے, اس کی کیئر کرنی چاہیے, کیونکہ شیطان کو یہیں سے بدگمانیاں پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی دلجوئی اس وقت شروع کر دیتے اور یہ کہتے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی عام طور پہ باتیں ہوتی ہیں,
تو اس سے کیا ہوتا؟ کیا مسئلہ حل ہو جاتا؟ مسئلہ حل نہ ہوتا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو تو گھر میں چھوڑا، حضرت علی کے پاس آئے، ان کی مٹی کو صاف کیا. اور آپ دیکھیے کہ کسی کے جسم سے مٹی کو ہٹانا، اپنے ہاتھ سے صاف کرنا، ذرا امیجن کریں نا کس محبت کے ساتھ کیا ہوگا. اور پھر ان کو اٹھا کے بٹھایا. تو اسی میں سارا غصہ تو چلا گیا ہوگا حضرت علی کا، اور معاملہ بڑھنے سے پھیلنے سے بچ گیا. تو اس قسم کے اختلافات اور اس قسم کی چھوٹی موٹی باتوں میں ان کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ فساد بن جائے.